زمین पर्वत दश्तो दरिया हो धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात सामान है हम हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात सामान है हम توحید کا پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا سر رکھ کے ہتھیلی پر آنا ظلم سے تجھ کو ٹکرانا ایمان کا ہے رکھوالا تو اسلام کا ہے متوالا تو ایمان ہے تیرا سرمایہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا خواتین و حضرات، جشن آزادی مبارک پوری پاکستانی قوم کو، یہ شب مبارک، آنے والی آزادی کی صبح مبارک، اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک سلامت تا قیامت رہے، آمین ثم آمین۔ معزز حاضرین، اب ایک بار پھر یادگار کی دیواریں روشنیوں کی زباں بولیں گی۔ خواتین و حضرات،
ذکر ہے ایک ایسے سفر کا جو ایک نظریے سے شروع ہوا، ایک جد و جہد سے گزرا، اور آج ایک خود مختار، باوقار اور پرعزم پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ماضی کی یاد، حال کا شعور اور مستقبل کا خواب سب ایک ہی داستان میں سمیٹے ہوئے یہ پروجیکشن میپنگ ہمیں تاریخ پاکستان کی ایک جامع تصویر دکھائے گی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کی اگلی منزلیں ہمارے اتحاد، استقامت اور اجتماعی قوت سے روشن ہوں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پروجیکشن میپنگ کے ذریعے پاکستان کی خوبصورت کہانی، قوم، ملک، سلطنت۔ بر صغیر پاک و ہند صدیوں پر محیط سلطنتوں، ثقافتوں، زبانوں اور علم و حکمت کا ایک ایسا خطہ جہاں قدیم تہذیب و تمدن کے تاریخی ادوار گزرے اور اسلامی تشخص پروان چڑھا۔ فن، تجارت، فلسفہ، روحانیت اور مختلف مذاہب نے یہاں ایک ساتھ ارتقا پایا، مگر وقت نے کروٹ لی اور یہ خطہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی گرفت رفتہ رفتہ ایک سامراجی نظام میں بدل گئی۔ مقامی اقتدار کمزور ہوا، معیشت متاثر ہوئی اور غلامی کا ایک طویل دور شروع ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی نے مزاحمت کی پہلی اجتماعی صدا بلند کی اور آزادی کا خواب دلوں میں جاگ اٹھا۔ یہ غلامی کے خلاف قومی بیداری کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد فکری اور تعلیمی عیاہ کا دور آیا۔ سر سید احمد خان نے زوال کے اندھیروں میں تعلیم کا چراغ روشن کیا۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو جدید علم، سائنسی شعور اور سیاسی فہم سے روشناس کروایا۔ الطاف حسین حالی کا قلم آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل، مولانا محمد علی جوہر کی تحریک خلافت اور علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، یہ تمام فکری اور سیاسی رنگ مل کر ایک نئے وطن کی تصور کو تقویت دیتے رہے۔ اور یوں اقبال کا خواب حقیقت کا روپ دھارنے لگا۔ تاریخ کے افق پر ایک تاریخ ساز کردار ابھرا، محمد علی جناح۔ ایک آئینی ماہر سے لے کر قائد اعظم تک کا سفر، اور پھر ایک ایسی مثالی قیادت جس نے بکھرے ہوئے ہجوم کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کیا اور ایک الگ شناخت کی حامل قوم بنایا۔ 1940 کی قرارداد لاہور نے پہلی بار ایک علیحدہ ریاست کا واضح تصور پیش کیا، جو جلد ہی ایک منظم تحریک میں ڈھل گیا۔ اس کے بعد بر صغیر شدید سیاسی جدوجہد کا مرکز بن گیا، جہاں مذاکرات، آئینی مباحث اور سیاسی دباؤ کے ذریعے مستقبل کا تعین ہوتا رہا۔ وقت کے ساتھ یہ حقیقت واضح ہوئی کہ مسلمانوں کی اجتماعی بقا اور فلاح ایک علیحدہ ریاست ہی میں ممکن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے اس تحریک کو منظم اور آئینی رخ دیا۔ طویل سیاسی کشمکش کے بعد بر صغیر میں 2 آزاد ریاستوں کا قیام طے پایا، اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جب سرحدیں کھینچی گئیں۔ ریڈ کلف کی قیادت میں محض 3 ماہ میں پنجاب اور بنگال کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی،
سیاسی چال بازی کے ذریعے حیدرآباد، جوناگڑھ اور گرداسپور کو بھارت میں شامل کیا گیا اور پٹھان کوٹ کے ذریعے کشمیر تک رسائی دی گئی، جس نے خطے میں ایک پیچیدہ اور پرخطر مسئلے کی بنیاد رکھی، جبکہ کئی ریاستوں کے پاکستان سے الحاق کے امکانات بھی مسدود کر دیے گئے۔ یہی نہیں، اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم ایک نوزائیدہ ریاست کو پہلے دن سے بحرانوں میں گھیرنے کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ مگر اس کے باوجود ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ خون، ہجرت اور امید کی اس داستان نے آخرکار ایک خواب کو حقیقت بنایا۔ ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے۔ طلوع صبح آزاد قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں ابتدائی قیادت حکومتی، سفارتی اور انتظامی ڈھانچے کو ہنگامی بنیادوں پر تشکیل دینے میں مصروف ہو گئی۔ آزادی کے وقت شروع ہونے والا تنازع 1948 میں ایک باقاعدہ جنگ کی صورتحال اختیار کر گیا۔ کشمیر جو پاکستان کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے، آج بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک بنیادی اور کشیدہ مسئلہ ہے۔ آزادی کے محض 1 سال میں قائد اعظم کی رحلت اور 1951 میں قائد ملت کی شہادت نے اس نوخیز ریاست کو قیادت کے خلا سے دوچار کر دیا۔ شروعات میں ریاستی سفر انتہائی پیچیدہ ہونے کے باوجود قوم نے بانی پاکستان کے بتائے ہوئے سنہری اصول اتحاد، ایمان اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر امید اور عزم کے چراغ روشن کیے۔ صنعتی، اقتصادی انفراسٹرکچر اور خلائی تحقیق کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ اسی دور میں قومی فضائی کمپنی PIA نے عالمی افق پر سبز ہلالی پرچم کو وقار کے ساتھ بلند کیا۔ تعمیر و ترقی کا یہ سفر اس وقت ایک کڑی آزمائش سے دوچار ہوا جب 1965 میں بھارت کی جانب سے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا گیا۔ اس نازک گھڑی میں پوری قوم نے اپنی افواج کے ساتھ مل کر اتحاد، جرأت اور شہادت کی لازوال داستان رقم کی۔ چند سال بعد 1971 کی پاک بھارت جنگ اور سقوط ڈھاکہ ایک انتہائی دردناک موڑ ثابت ہوا۔ ان دونوں جنگوں نے پاکستان کی اجتماعی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور ریاستی ترجیحات کو نئی سمت دی۔ سن 1974 میں لاہور میں منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس، جس نے ملک کی بین الاقوامی حیثیت اور مسلم دنیا میں اثر و رسوخ کو نمایاں طور پر تقویت بخشی۔ آنے والے اشروں میں پاکستان نے سماجی و معاشی اتار چڑھاؤ اور عالمی سیاست میں بدلتے کردار کے ساتھ اپنا سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ دفاعی میدان میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے جوہری طاقت کی حیثیت سے عالمی منظرنامے پر اپنی خود مختار اور مضبوط شناخت کو مزید مستحکم کیا۔ پاکستان نے پوری دنیا میں کھیل، فن، ثقافت، علم و ادب، جدت و تحقیق، سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یہ قوم صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ فکر،
تخلیق اور تعمیر کے ہر میدان میں اپنی شناخت ثبت کرتی رہی ہے۔ دشمن کی جارحیت ہو یا قدرتی آفات، دہشت گردی یا داخلی اور خارجی چیلنجز، قوم ہر آزمائش کا سامنا ہمیشہ استقامت، اتحاد اور عزم سے کرتی آئی ہے۔ 21ویں صدی میں پاکستان کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں، جدت پسندی اور عزم کے ذریعے عالمی افق پر نئے امکانات تخلیق کر رہے ہیں۔ اقتصادی اور ترقیاتی محاذ پر بھی پاکستان نے نئے راستے تلاش کیے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC نے ملک کو علاقائی رابطہ کاری اور عالمی تجارت کے ایک اہم مرکز کے طور پر نمایاں کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی حمایت کرتے ہوئے عالمی اور علاقائی امن کے فروغ میں کردار ادا کیا ہے۔ امن عالم کے حوالے سے پاکستان کا موقف ایک واضح اور اصولی فریم ورک پر قائم ہے، جس کی بنیاد حق خود ارادیت کا احترام، تنازعات کا پرامن حل، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور عالمی امن و استحکام کے فروغ پر استوار ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان خطے میں ایک اہم اسٹریٹجک معاشی اور سفارتی مرکز کے طور پر اپنی شناخت مضبوط کر رہا ہے۔ ایک ایسی امن پسند اور ناقابل تسخیر مملکت جہاں مستقبل کی ترقی، علاقائی تعاون اور عالمی شراکت داری کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ ایک ایسی ذمہ دار قوم جو اقوام عالم میں اپنی کلیدی اور اثر انگیز حیثیت کے باعث ممتاز مقام رکھتی ہے۔ یہ پاکستان کی داستان ہے، جس کا ہر پہلو پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے شایان شان ہے۔ آزمائش میں حوصلہ، تعمیر میں عزم، عمل میں استقامت، بنیانم محسوس ہے یہ قوم، ملک، سلطنت۔ ہے اپنا پاکستان، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان، چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان، رکھ لے آنکھوں میں اپنے خواب جوان، چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی جان، مٹی کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، تیار کامران ہیں ہم، جیسے وہ حالات شادمان ہیں ہم، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے وہ حالات شادمان ہیں ہم، ہر گھڑی تیار، ہر گھڑی تیار ہیں ہم، ہر گھڑی تیار، ہر
महबूब मैं सिंध के कशे सुबहान पाकिस्तान सभी के लफ्ज़ हैं अपने एक जुबान पाकिस्तान मेरे जानान पाकिस्तान मदनों कुर्बान पाकिस्तान मेरे सोने पाकिस्तान दिल भर है जान पाकिस्तान उठा के पंज मेरा बहन कूद दिखा के बढ़ जा उठा के बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। अभी हमारा प्रोग्राम जारी है और एक बहुत अच्छी बिल्कुल जश्न आज़ादी मुबारक और जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब अभी जारी है। तमाम बच्चों से दरख्वास्त है कि वापस तशरीफ ले जाएं और मेहमानान गिरामी से दरख्वास्त है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो। ख़वातीन व हज़रात, अभी आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का पाइप्स एंड परकशन ग्रुप डिस्प्ले जैसा शानदार मुजाहिरा होने को है। तमाम प्यारे बच्चों से दरख्वास्त है कि आप लोग बैक स्टेज तशरीफ ले जाएं। प्यारे प्यारे बच्चे हैं जी। ये कह रहे हैं हमारी आज़ादी का नया साल शुरू हुआ है। अभी आप कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो हम आ गए हैं अपना मुस्तकबिल क्लेम करने के लिए। बहुत भाई बच्चों के लिए जबरदस्त तालियां हो। वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। चले जी बच्चे बैक स्टेज चले और जबरदस्त पाइपर्स और ड्रमर्स की परफॉर्मेंस देखें स्क्रीन पे। बिल्कुल, क्योंकि जंगी नकारों की थाप एक तारीखी वर्षा है जो न सिर्फ जंगी एलानात की इलामत है बल्कि अस्करी तैयारी का पैगाम भी देती है और जंग में ड्रम्स की आवाजें और पाइपर्स की धुनें मार्च करने वाले जवानों के हौसले बुलंद करती हैं। अब आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हम लेकर आ रहे हैं। 60 ड्रमर्स और 40 पाइपर्स पर मुश्तमिल ये परफॉर्मेंस है। म्यूजिक की थाप और खूबसूरत रंग, स्टेज पे एक थाप, एक रिदम, एक पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का तैयार करदा पाइप्स एंड परकशन ग्रुप डिस्प्ले।
फतह की इफ्तिताही तकरीब से आपके मेजबान तौसीक हैदर और फराज सादिया आपसे इजाजत चाहेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। हमारी तरफ से पूरी कौम को पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी कोलू बेहतर यार अकेले। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਵਤਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਹਰ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੀਰ ਦੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਮੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ। ਸਰਗੋਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਖਾਬਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਜਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਸਰਗੋਦਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਚੌਪਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਵਤਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਹਰ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼,
ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ।